إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی، عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً پیارے نبی جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی اور کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر مجھے عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں عید میلاد النبی پر کچھ باتیں ذکر کروں، کچھ موٹے موٹے قواعد، اصول، رولز اور ضوابط میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ ہر وہ چیز جو اسلام میں نئی داخل ہو جا رہی ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر عیدین کے خطبے میں، صلاۃ الاستسقاء میں، خطبہ نکاح میں، خطبۃ الحاجہ میں، ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اتنا اہم موضوع ہے بدعت کا کہ خطبے کی ابتدا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اور آپ بدعت کی صحیح ڈیفینیشن، بدعت کی صحیح تعریف اور توضیح نہیں جانتے ہیں۔ بیسک اصول یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث اور سلف صالحین، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو تمہارے ذمہ دار ہیں، ریسپانسبل ہیں، تمہارے گارجین ہیں، علماء ہیں، لیڈرز ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تمہارا لیڈر کوئی بات کہے، تمہاری قوم، تمہاری سوسائٹی، تمہارے ابا، تمہارے دادا، تمہارے ملا، تمہارے مولانا، تمہارے پیر، تمہارے مرشد کوئی بات کہیں اور اس بات میں اختلاف ہو، فردوه الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ وہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔
اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نزول وحی کو دیکھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اس کا صحیح ڈیفینیشن، اس کا صحیح طریقہ استعمال، یوزز جسے کہا جاتا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی، بہترین جنریشن، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، ایاکم ومحدثات الامور، بچو دین میں نئی نئی چیزوں کے آنے سے، فإنہ من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو زندہ رہے گا کیا کرے گا، فسیری اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلافات آئیں گے، بہت سارے ڈفرینسز آئیں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، تو کیا کرنا ہے، فعلیکم بسنتی، تو میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تبھی تم ایمان والے ہو، تبھی تم ہدایت یافتہ ہو۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو، سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑو، عزوا علیہ بالنواجذ، دانت سے جکڑ کر پکڑ کر رکھو۔ پھر اسی طرح فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے تمہارے پروردگار کی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو اپنا فیصلہ مان لیں، فیصل مان لیں، حکم مان لیں، آپ کے بات کو تسلیم کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اختلافات ہوتے ہیں ہمارے درمیان اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسے ہے، یحکموک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی دنیاوی دلیل نہیں دی جائے گی، دنیاوی مصالح، دنیاوی مصلحتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ولا یجدون فی صدورہم، اور ان کے دلوں میں حرج نہ پیدا ہو، ویسلموا تسلیما، اور اسے مکمل طور پر مان لیں، مکمل طور پر تسلیم کر لیں، کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بیسک باتیں سمجھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت، صحابہ سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اور سلف صالحین کون ہیں؟ میں اور آپ نہیں ہیں، خیر القرون قرنی کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں تین ہی جنریشن مانا جائے گا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ یہ ڈیفینیشن، یہ لمیٹیشن، یہ تحدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، اس لیے اسلام کے احکامات چینج ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، کوئی رد و بدل کیا جا سکتا ہے، نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ جو نعمت اسلام ہے ہم نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے دین کو ہم نے پسند کر لیا، اسلام۔ یہ بنیادی باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں جو آپ سمجھ لیں تو آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، سارے مسائل،
کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ بدعت کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بہت سارے اختلاف، 9 اقوال آتے ہیں، 9 اقوال۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی اگر اہمیت ہوتی تو قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، کب آپ کی بعثت ہوئی، کون سے دن، کون سے ٹائم، اے ایم میں، پی ایم میں، کون سے سن میں ہوئی، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے ایک سورت میں اس کا تذکرہ کر دیتا۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن مجید کی پوری صورتیں پڑھ ڈالیے، 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، کسی بھی نبی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا تذکرہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے یا جاتا ہے، دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت تو اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کے اعمال کی ہوتی ہے۔ کیا کرم کر کے جا رہا ہے، کیا فائدہ دنیا کو پہنچا رہا ہے، کیا نقصان پہنچا رہا ہے۔ کوئی رمضان کے مہینے میں پیدا ہو جائے، مکہ میں پیدا ہو جائے، حرم میں پیدا ہو جائے، کعبے کے اندر پیدا ہو جائے، لیکن اگر اسلام کی توفیق اسے نہیں ہے تو اس کی پیدائش اسے کام نہیں دے گی۔ کوئی شخص مدینے میں جا کر مر جائے، شہادت کی موت مر جائے، لیکن اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو مدینے میں موت، مکے میں موت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ دے گا تو اس کے اعمال فائدہ دیں گے۔ یہ مختصر سی تمہید تھی، جس تمہید کی روشنی میں آپ سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز بدعت ہے تو کیا دنیا میں بھی جیسے ہمارے بہت سارے احباب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پرانے زمانے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسیاں تو نہیں تھیں، تو کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا کرسی پر نماز پڑھنا بدعت ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور اونٹ پر حج کے لیے گئے تھے، تو کیا ہوائی جہاز سے، ٹرین سے، بسوں کے ذریعے حج کرنا بدعت ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ نے ایسے جانوروں کو پیدا کیا جو 2 پیر پر چلتے ہیں، 4 پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہے گا پیدا کرے گا۔ انسان دنیا میں جو ترقی کرتا ہے وہ دین کی ترقی سے اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، پھر اونٹ پر چلنے لگے، پھر گھوڑے سواری ہونے لگی، پھر جو ہے کار آئی، بائک آئی، ہوائی جہاز آیا۔ ہو سکتا ہے ایک ایسا دور آئے کہ لوگ منٹوں میں یہاں سے جو ہے مکہ پہنچ سکیں۔ یہ دنیاوی بدعت ہے، اس کا جو ہے قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ بیٹھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی اکھڑو بیٹھ سکتا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، کوئی جو ہے جھکنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، رکوع میں بیٹھ جائے گا، کسی کو بالکل تکلیف ہوتی ہے زمین پر بیٹھ کر نماز، صلی قائدًا بتایا گیا۔ کرسی نہیں بتائی کہ کیسی ہونی چاہیے، لباس نہیں بتایا کہ لباس کے شرائط بتا دیے گئے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، ہم نے تمہیں ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ دیا ہے، بہت صاف ستھرا ہائی وے ہے، اس میں رات دن کی طرح ہے، واضح چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے چیز یہ کہ میلاد النبی کے ساتھ عید کا لگانا، عید میلاد النبی، عید، سب سے پہلے عید کا لفظ استعمال کرنا ہی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کی 2 عید ہے،
ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، ذو الحجہ کے 10 تاریخ، 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر جو شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ 2 عیدیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ہر عید کے احکامات جو ہے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے۔ عیدین، باب صلاۃ عید الفطر، باب صلاۃ عید الاضحیٰ، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، مسند احمد میں، بیہقی میں، حدیث کی ساری کتابوں میں ابواب آپ کو مل جائیں گے۔ نہیں ملے گا تو کیفیت صلاۃ عید المیلاد نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بدعت ایجاد ہوئی ہے اس کا موجد نہ تو کوئی صحابی ہے، نہ تو کوئی تابعی ہے، نہ تو کوئی تبع تابعین ہے، نہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل۔ چاروں ائمہ بھی اس عید کے قائل نہیں تھے، ان کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا۔ جیسے آج سے 405 سال پہلے لوگوں کو فلائٹ کا، ایئرپلین کا کوئی تصور نہیں تھا، ایسے ہی ائمہ اربعہ کے زمانے میں بھی عید میلاد کا تصور نہیں تھا۔ عید میلاد میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دیکھا جائے تو عید میلاد کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ چاروں ائمہ جس کے ماننے والے پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، ہندوستان میں اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والی ہے، ان کی بھی کوئی ایک قول دکھا دیجئے کہ انہوں نے عید میلاد کو منانے کو جائز کہا ہے۔ تصور ہی نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز معلوم ہوئی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ اس پر مار دی جاتی، واپس کر دی جاتی، لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے، الٹا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ نے ہمیں اتنے بڑے نیک کام، جو آج ہم کہتے ہیں بڑا نیک کام ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کا موقع ملتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کم از کم ایک دن منانے کے بعد اس کے اثرات، اس کا افیکٹ جو ہے 1 مہینہ تک باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نعت پڑھی جاتی ہے، قوالیاں کی جاتی ہے، آپ کی شان جو ہے غیر مسلم برادران وطن کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ کی سیرت جانتے ہیں، آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے نیک کام ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گویا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے کہ آپ نے اتنا اہم کام، اتنی اہم چیز ہمیں بتائی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی الزام ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قرآن کی کسی آیت میں کہ ایمان والو نبی پر درود بھیجو، اس کی عید میں اعلان مناؤ، اس کا یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، کھیر بناؤ، پوڑیاں بناؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تاکہ میرے پیارے حبیب کی یاد آ سکے، اس کا تذکرہ ہو سکے، کم از کم سال میں 1 دن تو۔ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو نادانی میں، بیوقوفی میں، لا علمی میں، اگنورنس میں، جہل میں یا تکبر میں عید میلاد مناتے ہیں، وہ بہت ساری دلائل دیتے ہیں۔ سارے دلائل اگر دیکھیں گے پھسپھسے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کو بتایا گیا کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں اسے عید میلاد کے دن سب سے کم عذاب دیا جائے گا، حدیث بیان کی جاتی ہے۔
ہر انسان کو جب بھتیجا پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، دنیاوی محبت ہے۔ اور ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری محبتیں رکھ دی ہیں، اور زمانے میں محبت کا اظہار تھا غلاموں کو آزاد کرنا، اس نے آزاد کر دیا، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ کیا ایسے انسان کی سنت کو اپنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے چیز یہ کہ واقعہ جو ہے سیرت کی کتابوں میں جو لکھا گیا اسی میں بتایا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، اس کی جو ہے سند صحیح نہیں ہے۔ بفرض محال اگر صحیح بھی ہوتی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے چچا نے میرے پیدائش پر اتنی خوشی منائی ہے، مسلمانوں تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ تمہارے اندر میری پیدائش پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چلیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور پر، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ متواضع تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ غلو کیا جائے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع فرمایا، ایاکم الغلو، دین میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو ناپسند کیا۔ کوئی شخص کہے کہ میں دن رات نماز پڑھتا رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں روزہ ہی روزہ رہوں گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ولکن اصوم وافطر، میں روزہ بھی رہتا ہوں، روزہ نہیں بھی رہتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہے، واصلی وارقد، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ جیسے کرسچن عیسیٰ ابن مریم کی شان میں بڑھوتری کرتے، غلو کرتے کرتے اللہ کا بیٹا، یہاں تک کہ انہیں اللہ بھی بنا دیا۔ تو میرے شان میں جو ہے بڑھوتری مت کرو، غلو مت کرو، فإنما أنا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تواضع اختیار کرتے تھے، اس لیے آپ نے اپنی پیدائش منانے کی اجازت نہیں دی، آپ کے وفات کے بعد منا سکتے تھے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا حق چکا دیا ہے، سب کا، صرف ایک میرے خلیل، میرے دوست ابو بکر ہیں جن کا حق میں نہیں چکا پا رہا ہوں۔ اگر مجھے خلیل بنانے کا اختیار ہوتا، خلیل کہتے ہیں بہت قریبی، بہت جگری دوست، اس کی مثال آج ملے گی ہی نہیں، تو میں ابو بکر لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں ایسا گھس جانا، خلت، اتنی دوستی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہے۔ تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں منایا؟ 40 سال خلفاء راشدین کا دور تھا، کیوں نہیں منایا گیا؟ تابعین کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 90 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ کہاں سے آیا یہ؟ کہاں سے آیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ مظفر الدین اربل نے، جس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی تھی، اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ عوام مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں تو کچھ آفرز رکھنے چاہیے، کچھ اسکیمز جیسے MLAs MPs کرتے ہیں تاکہ پبلک کو گمراہ کیا جا سکے، 15 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح گمراہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، مسلمانوں میں عید میلاد کا تصور نافذ کر دیا کہ عید میلاد منایا جائے، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا، پورے ربیع الاول کے مہینے میں بازار لگایا، دکانیں سجائی، اور عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک جاتا تھا، بیٹھتا تھا، قوالی گانے والے، نعت خواں جمع ہوتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں میں دینی بیداری آ گئی ہے۔
جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، افطار ہوتا ہے، سحری ہوتی ہے، مسجدیں بھری رہتی ہیں، ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہونے لگا اور بہت سارے ہمارے اللہ والے بندے بھی سوچے بڑا اچھا کام ہے، ارے بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی، سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کے دل میں انجیکٹ ہو گیا، داخل ہو گیا، اب اسے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ گستاخ رسول کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ گستاخ رسول ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہمارا ایمان ہے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے بال بچوں کے سے زیادہ، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی سے زیادہ، اپنی سوسائٹی سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ اس لیے کہ صحیح روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ہمارے جو بزرگ 80 سال کے ہوں گے یا کسی کے پاس 80 ایئرس پرانا کیلنڈر ہو، اس کیلنڈر میں دیکھیے 12 ربیع الاول کو 12 وفات لکھا جاتا ہے۔ آج ماڈرن مولانا آ گئے، جب اعتراضات ہونے لگے تو اس کو 12 وفات کو چینج کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ ہماری کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، دنیا داری میں بہکاؤ میں مت آئیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔